جس کو دیکھو آگ بگولا ہے. شہر ہو یا گاؤں، انتقام اور بدلے کے شعلے ہر جگہ انسانوں کو نگل رہے ہیں. میرا نہیں ڈردا، میرے نکے نکے یتیم ہو گئے. سارے آ کے پہلے ہمیں ٹکوئے اور مارے. ناشتہ بھی کوئی نہیں. یہاں پہ خون ابھی بھی جو ہے بکھرا پڑا ہے. قتل کر کے فائرنگ کرتے رہے نا خوف ہو رہا ہے پلاون واسطے، پھر بھنگڑا ڈالتے رہے. کوئی ہے یہاں پہ آپ میں سے جس نے دیکھا ہو؟ ایک پیو آئی پہ تھے، 3 بران تھے، ایک رمضان ہے. اس بھیانک انجام کی کڑیاں ملتی ہیں مقتول شاہد اقبال کی شادی سے. جناب بہت جرم کرتے ہیں انہوں نے ارشاد وصلی کو بھی اسی طرح مارا تھا. نہ انہیں اپنی بیٹی کے بیوہ ہونے کا خیال آیا اور نہ ہی ان معصوم بچوں کا، جن میں سے ایک کی عمر تو صرف 20 دن ہے. نہیں ہے ساری مجبوری ملتانوں سے آئے ہیں، چیز سے پوری کرنی. وہ دھمکیاں دین دے کے لینا بچیاں نو مرے سا، میری جان نو بھی خطرہ ہے. بابو نے ختم کر دیتے ہیں جان ماں بابو اس وقت ہمارے ساتھ مقتول شاہد کی بیوی بھی موجود ہے، بیوہ، اور ان کی والدہ بھی موجود ہے. ان سے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ دیدہ ہیں. ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتا سکیں. ماں جی کچھ بتائیں گے شاہد کے بارے میں؟ بکی دیکھو آنے کیا بالا نو یتیم کی جانے کام کار کرتے میرا اس سے ناشتہ بھی کوئی نہیں. سانو انصاف چاہیے. جہاں مقتول کی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، وہیں مقتول کی بیوہ بھی یتیم بچوں کو اٹھائے تڑپ رہی ہے، انصاف کی دعائیاں دے رہی ہے. مینو انصاف ملے، میرے نکیا بچے نو ضرور انصاف ملے. میرا نہیں ڈردا، میرے نکے نکے یتیم ہو گئے. میرے نکیا بچے دے ضرور ویکھو، مینو ضرور انصاف ملے. بیوی، ماں، بہن بھائی سب غم سے نڈھال ہیں، اور جوان بیٹی کی اس المناک موت نے بوڑھے باپ کو تو جیتے جی مار دیا ہے. سارے آ کے پہلے ہمیں ٹکوئے اور مارے، اس تو بارے کوڑیاں مار دے رہے. اگلی تو اتنے پیر مارے جے کان دے کول، سارا دماغ اٹھ کے 5 لوتھڑے پڑی تھی. 5 فوٹ دی جگہ تے لوتھڑے جانے کے. انصاف چاہیے مجھے. یہ خوفناک واقعہ پیش آیا ضلع خانیوال کے تھانہ چھپکلاں کی حدود میں، جہاں بربریت اور حیوانگی کی ایسی خوفناک مثال قائم کی گئی کہ پورا علاقہ لرز اٹھا، ہر طرف سنسنی پھیل گئی. میں موجود ہوں اس جائے وقوع پر جہاں پہ مقتول شاہد اقبال کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. میں پہلے یہاں سے دکھاتا چلوں کہ وہ سامنے اگر میرا کیمرہ میں زوم کر سکے، سامنے والا گھر جو ہے قاتلوں کا ہے اور یہ رقبہ انہی کا ہے، اور ساتھ والا رقبہ جو ہے یہاں پہ شاہد اقبال کا. تو وہ صبح اپنے کھیتوں میں چکر لگانے کے لیے یہاں پہ آ رہے تھے. تو یہاں پہ اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے، ابھی انہوں نے پولیس والوں نے یہاں پہ یہ کچھ شواہد تاکہ رہ سکیں اور رکھے ہوئے انہوں نے کیا نام ہے کانٹے رکھے انہوں نے، اور یہ سامنے کر دکھا سکے یہاں پہ وہ ہاتھا پائی کرتے رہے، ڈینگا مشتی کرتے رہے. اس کے بعد یہاں پہ اس پہ وار کیا ہے اس کے سر پہ، اور اس کو ٹوکیں کے وار کرتے ہوئے یہاں پہ آ کے گرا ہے. اور پھر یہاں پہ یہ خون ابھی بھی جو ہے بکھرا پڑا ہے. آج تیسرا دن ہے لیکن یہ خون ابھی بھی سڑک پہ جو ہے یہ بکھرا پڑا ہے. اس پہ جو ہے سر کے اوپر جب اس نے وار کیا تو دماغ جو ہے اس کا سر سارا اڑ گیا، اور یہاں پہ جو ہے بیچارہ تڑپتا رہ گیا آدھے گھنٹے تک. اس کے بعد جو ہے راہگیر جو ہے وہ بھاگتے ہوئے گئے اور اس کے والد کو اور بھائیوں کو اطلاع دی کہ آپ کے بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا. لیکن اس وقت کیونکہ یہ پری پلان تھا، انہوں نے اپنے گھر بار بچے پہلے سے یہاں سے شفٹ کر دیے تھے. جب پولیس موقع پہ آئی تو فوراً جب آیا دیکھا تو اطلاع لگا ہوا تھا، کوئی ان کا نہ جانور گھر میں چھوڑا تھا نہ بچہ کوئی بھی. 2 بچوں کے باپ کو موت کی کھاٹ اتارنے کے بعد ان بھیڑیوں نے اس کی لاش پر جشن منایا اور بھنگڑے ڈالے. قتل کر کے فائرنگ کرتے رہے نا خوف ہو رہا ہے پلاون واسطے، پھر بھنگڑا ڈالتے رہے. وہ تڑپتے رہے اور بھنگڑا ڈالتے رہے. اتنے ٹکڑے 4 چفیرے جڑے ٹکڑے ہی ٹکڑے گوشت کھلے ہوئے ہیں. ظالم لوگ آدمی ہے جس نے دیکھا ہو دور سے ہی یہ سارا کچھ.
ڈر رہے ہیں سارے. مرنا تو سب نے, کیوں ڈر رہے ہیں؟ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. کوئی ہے یہاں پہ آپ میں سے جس نے دیکھا ہو, دور سے ہی دیکھا ہو؟ ہم ادھر آ گئے تھے, وہ ماموں ماسٹر ریاض, یہ ماموں پٹواری اکرم اس کے والد جو ادھر آ گئے تھے ہم. یہ بنگڑے ڈالتے ہوئے دیکھا؟ ایک معصوم بچے نے بھی یہ سارا خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرا ماما تھے, میں اتنے وجہ سے اچھا مارے اتنے انہوں مارے؟ کس چیز نال مارے؟ بندوقاں نال. اچھا تے انہاں دا پیو آئی پیا تے 3 بھران تے ایک رمضان آئی. اچھا, یہاں پہ مار کے پھر کیا کرتے ہیں, ناچتے رہے ہیں؟ قاتل کون ہے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان درندوں نے یہ ظلم کیوں اٹھایا؟ وہ کون سی دشمنی تھی جس کا انجام اس قدر بھیانک ہوا؟ اس بھیانک انجام کی کڑیاں ملتی ہیں مقتول شاہد اقبال کی شادی سے. شاہد نے 2 سال قبل کورٹ میرج کی, جس کے بعد سسرالی اس کے جان کے پیاسے ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے بدماش رہے, گنڈے کٹھے کیتے, اسلحہ لیا, آ گئے تھے شاہد دے والد کول, میرے بڑے بھائی کول, اسلحہ کے تان لے سانو یہ وٹا دے, سانو رشتہ مانگ رہے تھے. ہاں جی, رشتہ مانگ رہے ہیں. ڈردے انہوں رشتہ دے دیتا, نکاح دے دیتا جی. مقتول شاہد کے والد نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس کے سسرالیوں کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا, جس کے بعد صلح ہو گئی اور سسرال والے شاہد کے گھر بھی آنے جانے لگے. اس بات کی گواہ خود شاہد کی بیوہ ہے. صلح کر لے آئی, روز میرے بھائی گرم دیا نہیں تے, میرا ابو بھی کوئی نہیں آمدا, میری بہنا ماما ساری آمدیاں نا, کبے بھی ساتھ دھوکے نال مار دیتا ہے. میرے بھائی روز خرچے دے کلو لے جاندے نا, میرے ابو پہلے دے کو لے تے کمدارے آئی, اینو لارا لائی رکھیا سو, بہو مڈی کھا لئے دے کلو آیا. سسرالیوں نے صلح کے بعد پہلے اعتماد بحال کیا اور پھر موقع ملتے ہی شاہد کو بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا. نہ انہیں اپنی بیٹی کے بیوہ ہونے کا خیال آیا اور نہ ہی ان معصوم بچوں کا, جن میں سے ایک کی عمر تو صرف 20 دن ہے. ان بے رحم قاتلوں کی سفاکیت کے بارے میں اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ شاہد کا قتل ان ملزمان کی کوئی پہلی کارروائی نہیں, ان کے ظلم و ستم کے قصے تو پورے علاقے میں مشہور ہیں. جناب بہت جرم کرتے ہیں, انہوں نے ارشاد وصلی کو بھی اسی طرح مارا تھا اور ٹھڈے مارتے رہے, وہ مر آپ کے جانے انہوں نے مار ڈالا تھا, لیکن وہ بچ گیا. اس کے بعد بھی ایک عورت کو مارا, اپنی عورت کو مارا, لیکن پھر چھوٹ آتے ہیں. ہاں پھر نہیں پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ کوئی باثر لوگ ہیں, کوئی ایم پی مقامی باثر ذمہ دار کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں, ذمہ دار بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہاں, سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. سیاسی لوگ بھی کرتے ہی ہیں نا. انسانوں کو ذبح کرنے والے یہ وحشی دندناتے پھر رہے ہیں, لیکن ایسے میں کیا کر رہی ہے تھانہ چپکلاں کی پولیس؟ کیا کوئی اور لاش گرنے کا انتظار ہے؟ جب اس وقت موجود ہے پولیس تھانہ چپکلاں, جہاں پہ کیس پیچھے ہم اندر جائیں گے اور اس کیس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. جرم بولتا ہے کہ ٹیم تھانہ چھپکلاں پہنچی تو ایس ایچ او صاحب اپنی کرسی پر موجود نہیں تھے. پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں اور اکثر اسی آرام دہ کمرے میں ہی پائے جاتے ہیں. جرم بولتا ہے کہ ٹیم اس کمرے میں پہنچی اور ایس ایچ او چھپکلاں سے اس خونی واردات کے بارے میں موقف لینا چاہا, تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ صاحب اپنے علاقے میں ہونے والے اس خوفناک واقعے پر بیان دینے کے بجائے مسکرانے لگے. نہیں ہے, ساری مجبوری ملتان سے آئے ہیں اور یہ چیز ایسی پوری کرنی ہے. ایس ایچ او موقف دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس نے اس کیس کے بارے میں ابھی تک سرے سے کوئی کارروائی کی ہی نہیں تھی, مگر جب اسے یقین ہو گیا کہ جرم ہوتا ہے کہ ٹیم ایسے نہیں جانے والی تو یہ صاحب اپنے بستر سے اٹھے, پولیس وین کے ڈرائیور اور ایک دوسرے سپاہیوں کو بلایا اور ڈرامہ یہ رچایا کہ وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت وہ تیاری ہے اسی جگہ پہ ریڈ کرنے پہ ملزمان کے گھروں پہ. جی سر, یہ FIR درج ہوئی ہے 5 لوگوں کے خلاف, کیا آپ ریڈ کرنے جا رہے ہیں؟ ریڈ کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ گرفتار ہو جائیں گے ان قریب. اچھا, یہ پہلے بھی سنا جرائم پیشہ لوگ ہیں, پہلے بھی ریکارڈ دیکھیں گے تو بتائیں گے آپ کو. موقع پہ بھی جانا ہے کہ پہلے جا چکے ہیں؟ سچو کا کہنا ہے کہ ہم موقع پہ اب جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو ملزمان ہیں ان کے گھر پہ چھاپا ماریں گے اور وہاں پہ ان کی چھان بین کریں گے. انشاءاللہ جلد ان کو جو ہے انصاف فراہم ہوگا اور ملزمان کو کیفے کے ادارے تک پہنچایا جائے گا.
एसओचओ ने छापे का बहाना बनाकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन दरअसल वो कैमरे से फरार हासिल कर रहा था और थाने से निकलना ही उसके लिए बेहतर था, क्योंकि हमें मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक एसओचओ ने उस रोज भी मुलजमान के घर का रुख नहीं किया। पुलिस वैन को इधर उधर घुमाने के बाद उस वक्त वापस थाने पहुंच गया जब जुर्म-उल-तय की टीम यहां से जा चुकी थी। और दूसरी तरफ जिस बेवा का सुहाग उजड़ गया वो अब भी इंसाफ की अपील कर रही है, अपने यतीम बच्चों को उठाए इंसाफ के अलमबरदारों को पुकार रही है। इंसाफ जरूर मिले मेरे बच्चों नु, ओ धमकियां देंदे गले ना बच्चों नु मरे सा मेरी जान नु भी खतरा है। हाँ मेरे बच्चों नु जरूर इंसाफ मिले, मेरे निक्के निक्के यतीम है। इस शादी इकबाल की बेवा की ये भी कहना है कि मुझे भी अब खतरा है, मेरे मासूम बच्चों को खतरा है, क्योंकि उन्होंने मेरे खावन को तो मार दिया, अब खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही हैं कि आपके बच्चों को भी मारना है और आपको भी मारना है। तो अब इनको ये खतरा है, इनकी यही पुकार है, यही इल्तिजा है हुकाम बाला से कि मुझे खुदा इंसाफ फराहम किया जाए। ये कैसी अंधेर नगरी है जहां ऐसी खौफनाक खूनी वारदात के बाद भी पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मेरी डीपीओ जिला खानेवाल और आरपीओ मुल्तान से दरख्वास्त है कि थाना छपकलां के एसएचओ चौधरी जाहिद गुज्जर की इस संगीन बल्कि